الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ پورے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام معمولات کو اور جتنے بھی اصول اور ضابطے انسانوں کے لیے بنائے ہیں ان سے اس کو نمایاں کیا ہے، ممتاز کیا ہے، فرق کیا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد اور موضوع انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شاہکار اشرف المخلوقات انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا تاکہ یہ باقی 11 مہینے اس ایک ماہ کی جو تربیت ہے، اس کے اندر جو اپنا وہ تزکیہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، تاکہ باقی 11 مہینے اس حاصل کردہ تربیت کے مطابق وہ گزار سکے۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ جسم وہ ہے جو سب کو نظر آتا ہے، اور روح جو ہے وہ نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ جسم کی خوراکیں معروف ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں صحت مند جسم کے لیے کس طرح کی خوراک کھائی جائے اور کس طرح کا لباس پہنا جائے، یہ ہر انسان جانتا ہے، اپنے ماحول سے وہ سیکھتا ہے۔ بڑے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں، جب انسان اپنے شعور کو پہنچ جاتا ہے وہ خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے جسم کی نشو و نما کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اچھی اچھی چیزیں کھانا، پاکیزہ چیزیں کھانا۔ اس کا انسان کے جسم کے اوپر بڑے صحت مند اثرات ہوتے ہیں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے ظاہری طور پر، اس کے جسم کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے ہم میڈیسن لیتے ہیں، دعائیں کھاتے ہیں اور علاج بالغذا کرتے ہیں، اپنی خوراک کو تبدیل کرتے ہیں، اور بھی بہت سے اسباب اختیار کرتے ہیں تاکہ انسان کا جسم صحت مند ہو جائے اور انسان اپنے معمولات کو اچھے طریقے سے جاری رکھ سکے۔ جسم کے سارے تقاضے ہم پورے کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ زیادہ توجہ اپنے جسم کی نشو و نما، اس کی صحت اور اس کی دیکھ بھال کے اندر گزرتی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا پروفیشن، ہمارا پیشہ، ہماری کمائی، ہماری تعلیم، جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں اس کا محور بھی یہ جسم ہوتا ہے، اور اس جسم کو سہولتیں دینا یہ ہمارا موضوع ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہم بہت حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور احتیاط کے باوجود، اچھی خوراک کے باوجود بعض اوقات بیمار بھی ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ تو اس پہ انسان اپنے آپ کو بڑا کامل سمجھتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے جسم کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، اس کی پرورش کیسے کرنی ہے، اس کو صحت مند کیسے رکھنا ہے۔
دوسرا حصہ جو بڑا اہم ہے، جو نظر نہیں آتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی، اس میں سے ایک چیز روح بھی ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی نظر نہیں آتے، شیطان بھی نظر نہیں آتا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن انسان اس کو مانتا ہے، اس کے اوپر یقین رکھتا ہے، اس کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک جسم کا دوسرا حصہ روح ہے۔ روح کی نشو و نما جو ہے، اس کے اوپر بھی پوری ہمیں توجہ دینی چاہیے، چونکہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں اس کے علاج کا بعض بات پتہ نہیں چلتا۔ اس کے علاج کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کے تزکیہ کے لیے، روح کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے علاج نازل فرمایا۔ جسم انسان کا زمین کے اجزاء سے بنا ہے، روح جو ہے وہ آسمان سے آنے والی مخلوق ہے، امر ربی ہے، اللہ کے حکم سے یہ روح جو ہے اس کا وجود ہے، اس لیے اللہ نے خود اس کا علاج بھی آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ کس قدر شاندار علاج ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا جو روح ہے یہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی روح کو آلودہ کرنے والی، گندہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی محبت ہے۔ شیطان انسان کے نفس کو، اس کی روح کو گمراہ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو انسان جو ہے اس سے بچاؤ کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو برائی کے اوپر ابھارتا ہے۔ اب انسان کی جنگ ہے اپنے نفس امارہ کے ساتھ۔ اپنے نفس امارہ کو ہم نے برائیوں سے روکنا ہے، اور نفس امارہ کو برائیوں سے روکنا جو ہے وہ تزکیہ نفس کے لیے، انسان کی روح کی اصلاح کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے۔ فرمایا کہ انسان کی جو روح ہے اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا فرمایا ذکر اللہ و تلاوت القرآن۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے اس کی جتنی بھی فضیلت ہے، جتنی بھی اس کے اندر خیر و برکات ہیں، وہ قرآن کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ وہ بھی قرآن ہے، اور اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن کو بھی ذکر کہا، قرآن کے علاوہ بھی بہت سارے ذکر ہیں اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کی اصلاح کے لیے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، ایک قرآن اور دوسرا اپنا ذکر۔ اس لیے رمضان کے مہینہ کے اندر ہمیں ان دونوں چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، قرآن کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اور ذکر اللہ بھی کثرت کے ساتھ کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کے روح کی تربیت اصلاح جب ہو جائے گی، یہ جو انسان کا ظاہری جسم ہے اس کے اوپر بھی اس کے بڑے مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، حلال چیزیں کھانی ہیں، طیبات کھانی ہیں، تو اس کا انسان کی روح کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے، نفس بھی نظر نہیں آتا، یہ وہ اختیارات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کی وجہ سے جو اختیارات دیے ہیں، جزوی طور پر، عارضی طور پر، یہ اختیارات جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے انسان کا نفس اس کو برائی کے اوپر ابھارتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برائی سے کیسے روکنا ہے، اس کا علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قرآن کی شکل میں، اپنے ذکر کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اور فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو برائی کا حکم کرتا رہتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو برائی سے کیسے روکنا ہے، اس کے لیے رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ایک بہترین مہینہ اور شاندار تربیت کا ایک مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں شیطان کو، جو دنیا کے اندر نفس امارہ کے بعد، نفس امارہ انسان کے اندر ہے، شیطان خارج میں ہے، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارا نفس بھی نظر نہیں آتا۔ شیطان برائی کا منبع ہے، دنیا کے اندر شیطان برائی کو پھیلانے کا ذریعہ ہے، وہ منبع ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ آتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے انسانوں کے اوپر۔ سارے گناہوں کو انسان خود کرتا ہے، ڈالتا شیطان کے اوپر ہے، شیطان ان کے لیے مزین کرتا ہے اور انسان گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اب اس شیطان کو، برائی کے، گناہ کے منبع کو اللہ نے بند کر دیا۔ فرمایا اس کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ کیسے بند کیا جاتا ہے؟ شیطان اتنا پاور والا ہے، اتنی اس کی طاقت ہے، جو انسان کے جسم کے اندر بھی داخل ہو کے اس کے خون کے ساتھ مل کے یجری کمجری الدم، جہاں جہاں انسان کا خون جاتا ہے تو شیطان بھی وہاں گردش کرتا ہے ساتھ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خون کو ظاہری طور پہ خراب نہیں کرتا، وہ اس کے ذریعے انسان کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسے کیا ڈالتا ہے؟ دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کے نتیجہ میں انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ اور فرمایا اس کا جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ انسان کے دل میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس کو برائی کے اوپر ابھارنے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس شیطان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قید کر دیا۔ اب یہ ایک اللہ کا احسان ہمارے اوپر یہ ہوا کہ اس نے شیطان کو قید کر دیا، اور پھر نیکی کا ایسا ماحول ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر ہر گلی محلے کے اندر نیک کام کرنے کا ایک ماحول ہوتا ہے، مساجد کے اندر رونق زیادہ ہو جاتی ہے، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اچھی اچھی آواز میں، بہترین آواز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کی قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جائے، لوگوں کی دلچسپی پیدا ہو۔ اس کے نتیجہ میں کیا ہوتا ہے؟ مساجد کے اندر لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو جاتی ہے، علماء کرام تقاریر کرتے ہیں، دروس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ کہ انسانوں کی اصلاح ہو، انسانوں کی تربیت ہو، ان کے نفوس کا تزکیہ ہو۔ اور تزکیہ نفس کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے فکری طور پر انسان کو پاک کیا جائے۔ جو دل میں برے خیالات آتے ہیں اس سے انسان کو پاک کرنا۔ اب اس کے بعد شیطان قید ہو گیا، اب انسان کا نفس جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے، وہ تمہارے کنٹرول میں ہے، تم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو بیڑیاں نہیں ڈال سکتے آپ، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے، نیک اعمال کر کے اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے،
جب اس کی تھوڑی سی اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ بھی انسان کو بار بار کہتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، ملامت کرتا ہے، اس کو چھوڑ دے، اب تو شیطان نہیں ہے، اب تو کو کیوں گناہ کرتا ہے۔ اور نفس لوامہ کے بعد تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ نفس مطمئنہ کب بن جاتا ہے؟ جب انسان گناہ کو مکمل طور پر انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ وہ نفس ہے، یہ آئیڈیل نفس جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد جب انسان کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو سمجھو وہ نفس، وہ انسان کامیاب ہو گیا، اللہ کا مقصد پورا کر دیا اس نے۔ اللہ کو جو مطلوب تھا، اللہ کا جو آئیڈیل تھا، جو اس کو اشرف المخلوقات بناتے وقت اللہ نے جو اس کے ذمہ کام لگائے تھے وہ کام اس نے کر دیے اور اللہ کا پسندیدہ نفس نفس مطمئنہ بن گیا۔ اس کے بعد پھر ایسے نفس کے لیے اللہ تعالیٰ جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا انسان ہے، شیطان قید ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں سے باز نہیں آتا۔ فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ فوری طور پہ اس کی اصلاح نہ کرے، تزکیہ نہ کرے، اس کو صاف نہ کرے تو وہ سیاہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کلا بران علی قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ فرمایا انسانوں کے دل جو ہیں ان کو بھی زنگ لگتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ جس طرح لوہے کے زنگ کو اتارنے کے لیے، لوہے کو زنگ کو ختم کرنے کے لیے بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے، اسی طرح انسان کے دل کی اصلاح کے لیے بھی اس کو بھٹی سے گزارا جاتا ہے۔ اور فرمایا انسان کے دل کو جو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا یسطع القلب کما یسطع الحدید والفضۃ، فرمایا والنعاس، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دل جو ہے وہ بھی زنگ آلود ہوتے ہیں، اور جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو جس طرح لوہے کو صاف کرنے کے لیے بھٹی سے گزارا جاتا ہے، اسی طرح دلوں کی بھی صفائی ضروری ہے۔ دلوں کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا جلاء القلوب، دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے کیا کیا جائے؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے اس کو اتارتا ہے۔ تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت، قرآن کا ذکر، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ آپ قرآن سنتے ہیں تلاوت کے اندر، یہ بھی قرآن کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے۔ خود انسان تلاوت کرتا ہے، اس سے بھی انسان کے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور فرمایا اگر وہ قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے اس سے بھی اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ سارے مواقع اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شاندار ماحول، بہترین مواقع رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے فراہم کرتا ہے، اور انسان کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ انسان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں، حلال چیزیں اس کے لیے رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اس سے حلال چیزیں کھانے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس انسان کی تربیت ہو اور اس کی ایسی عادت بن جائے جو حلال کو چھوڑ سکتا ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت، قدرت پیدا ہو جائے تو وہ کل رمضان کے بعد حرام چیزوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ظاہری طور پر اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جو انسان کرتا ہے
اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، بہت زیادہ توجہ کرنا، تلاوت قرآن کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سے دعائیں کرنی ہے کثرت کے ساتھ، اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگنی ہے اور یہ دعا کرنی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا، یا اللہ میں نے تلاوت شروع کر دی ہے، میں مسجد میں آ گیا ہوں، میں تیرا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہوں، میں نے حرام کھانا چھوڑ دیا ہے، میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، یا اللہ میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، اپنے دل کی اصلاح چاہتا ہوں، اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر دیا ہے۔ پیش کر کے تو دیکھیں، انسان کو ضرور اس چیز کی پریکٹس کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا اور اللہ کے سامنے پھر پیش کر کے اللہ سے راز و نیاز کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، یا اللہ میں آ گیا ہوں۔ اگر دعائیں کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں، رقت بھی طاری ہو جائے، یہ منظر بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ کبھی کبھی پریکٹس کیا کرو، ہو سکتا ہے کوئی کہے مجھے رونا نہیں آتا، کہیں مسجد کے کونے میں بیٹھ کر، رات کی تاریکی میں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پوری ترکیز کر کے، جس کو انگریزی میں کنسنٹریشن کہتے ہیں، اپنے دل کے اوپر پوری توجہ ڈال کے، تو ہے، تیرا دل ہے اور تیرا رب ہے، ڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے ہیں، راز و نیاز ہو رہی ہے، مناجات ہو رہی ہے، اپنے دل کو مخاطب کرو، اے میرے دل، اے میرے نفس، 11 مہینے تو مجھے تنگ کرتا ہے، میں تیری اصلاح چاہتا ہوں، یا اللہ میں آ گیا ہوں، اور اللہ سے ساتھ دعا کر، اللہم آتی نفسی تقواہا، یا اللہ میرے نفس کو تقوی پاکیزگی عطا فرما، یا اللہ اس کی اصلاح فرما، یا اللہ اس کا تزکیہ کر دے، وزکھا، یا اللہ اس کو صاف کر دے، گناہوں سے صاف کر دے، دنیا کی محبت دل سے نکال دے، گناہوں کو صاف کر دے، گناہوں کی محبت بھی نکال دے، ہر اس چیز کی محبت نکال دے، یا اللہ جو تیرے اور میرے درمیان رکاوٹ بن جائے، وزکھا انت خیر من زکاہا، یا اللہ تجھ سے زیادہ بہتر دلوں کو تزکیہ کرنے والا کوئی نہیں، اس کا اعتراف کرے۔ اور فرمایا اس کے بعد یہ بھی دعا کرنی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا وانت مولاہا، یا اللہ بظاہر میں تیرا بندہ ہوں، میں انسان ہوں، تو میرا مالک ہے، میں مخلوق ہوں، تو خالق ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، میرا وجود تیرے اختیار میں ہے، بظاہر تو نے یہ میرا دل جو ہے مجھے دیا ہے، مجھے عطا کیا ہے، لیکن انت مولاہا، یا اللہ تو اس کا مالک ہے، انت ولیہا، تو اس کا والی۔ کس قدر سپردگی ہے اپنے آپ کو، جیسے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پھینک دیتا ہے، یا اللہ میں یہ پڑھا ہوں، میں بھی تیرا، میرا دل بھی تیرا، یا اللہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں، اور رو رو کے دعائیں کرے، موقع دوبارہ نہیں ملتا۔ بعض اوقات بندے کے دل پہ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ہوتی ہے ایسی کیفیت، اور رمضان میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے دل میں ایمان کے درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ جب کیفیت ہو جائے، سمجھو اللہ مہربان ہو گیا ہے، وہیں ہی زمین پہ بیٹھ جاؤ، سجدے میں گر جاؤ، دعائیں شروع کر دو، رونا شروع کر دو، تمہاری ڈائریکٹ ڈائلنگ تار مل گئی ہے، اللہ کو تم پسند آ گیا ہے، اللہ تجھے ابھی صاف پاک کرنا چاہتا ہے۔ جی بھر کے رو، خوب آنسو بہاؤ، جتنے مطالبات ہیں، جتنی دعائیں ہیں، ساری کر گزرو، ساری دعائیں اللہ قبول فرما لے۔ کتنا شاندار ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے، ایسی کیفیت پیدا کرنی پڑتی ہے
اور مشق کے ساتھ آپ نے دیکھا دنیا کے اندر بہت سے پیشے ایسے ہیں جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ریاضت، مشق جتنی زیادہ کرو گے تم اپنے پروفیشن میں اتنی پرفیکٹ اور مکمل ہو جاؤ گے، اتنی تمہیں دسترت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح عبادات ہے، عبادات بھی مشق مانگتی ہیں، پریکٹس مانگتی ہیں، توجہ مانگتی ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیتا ہے تو پھر وہ عبادات میں اب لطف اندوز ہوتا ہے، لطف اٹھاتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ انجوائے دنیا کی نعمتوں میں نہیں ہوتا، اللہ کی عبادات میں بھی انسان انجوائے کرتا ہے۔ کیسے؟ جب کیفیت دل کی بہت بہتر ہو جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو اللہ منہ سے ایسے کلمات نکلیں، ایسی دعائیں نکلیں جو تو چاہتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کتنی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت میں دعائیں بہت قبول کرتا ہے۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کیا کرو، اور اس کے بعد یہ بھی دعا کرنی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، یا اللہ میرا دل، میرا نفس، اس کے اندر نفس امارہ، نفس لوامہ، یا اللہ میں ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں، دل میرا ہے، پناہ تو نے دینی ہے، دل میرا ہے، میرے کنٹرول میں ہے، پناہ تجھ سے مانگتا ہوں، من قلب لا یخشع، جو اللہ تجھ سے نہیں ڈرتا، میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا؟ یا اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے، مجھے ایسا دل نہیں چاہیے، مجھے صاف دل چاہیے، اتنا صاف جیسے شیشہ صاف ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، یا اللہ میں کتابیں پڑھتا ہوں، سوشل میڈیا پہ اسٹڈی کرتا ہوں، چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتا ہوں، بہت میرا مطالعہ ہے، میں طالب علم ہوں، میں استاد ہوں، میں بہت پڑھتا ہوں، میرے پاس علم ہے۔ یہاں دعا کے اندر شرط لگا دی، تو چاہے جتنا مرضی اسٹڈی کر لے، مطالعہ کر لے، پڑھ لے، لیکن علم وہ ہے جو تجھے نفع دے۔ یا اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما۔ کون سا علم نفع دے گا؟ کیسے بندے کو، اب بندہ کہتا ہے یار میں دعا تو کرتا ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ علم جو ہے نفع دینے والا ہے؟ فرمایا جب دل کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے سمجھو تیرا علم تجھے نفع دے رہا ہے۔ اگر تیرا علم جو ہے تیرے دل کی اصلاح نہیں کر رہا، تیرے اندر نیکی کا جذبہ پیدا نہیں کر رہا، سمجھ لو یہ علم جو ہے تجھے فائدہ نہیں دے رہا۔ علم کو تبدیل کرو، تحریر کو تبدیل کرو، چینج کرو، کتاب چینج کرو۔ اور فرمایا من دعاء لا یسمع، اور یا اللہ میں ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو دعا سنی نہ جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا نہ سنے؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز کو سنتا ہے، دعاؤں کو تو بہت زیادہ سنتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ مجھے ایسی دعا کرنے کی توفیق ہی نہ فرما جو اللہ تجھے پسند نہ ہو۔ یہ ہے ہمارا حصہ، جو دعا اللہ سننا پسند ہی نہ کرے، یا اللہ مجھے وہ دعا کرنے کی توفیق بھی نہ دے۔ اب آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی۔ نیک بننے کے لیے بہت زیادہ علم نہیں چاہیے، یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ آپ ٹریک پہ آ گئے، راستے پہ آ گئے، کھوبے سے نکل آئے، روڈ کے اوپر آ گئے، اب آپ نے سیدھا چلنا ہے۔ آپ کی منزل کیا ہے؟ منزل آپ کی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے، اصلاح کے طریقے بتا دیے ہیں، اللہ مہربان ہے۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے۔ علم تو ہے آپ کو کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کے وجود کا ادراک، اتنے فرشتے ہیں اس وقت روئے زمین پر، اتنے فرشتے ہیں، بے
بے حساب. اس وقت آپ کی مسجد میں یہ چند 100 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. فرشتے ہزاروں لاکھوں ہو سکتے ہیں. گلی محلوں کے اندر فرشتے عام دنوں میں بھی ہوتے ہیں. رمضان میں تو بہت زیادہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ جاؤ میرے بندوں کے لیے خیر و برکات، نمازیں، کرم نوازیاں، ہدایت، تزکیہ اور خیر و برکات، پاکیزہ نعمتیں، سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی شکل میں نازل فرماتا ہے اور روئے زمین پر باغ و بہار آ جاتی ہے. اسی لیے روزے رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں. اللہ کی پاکیزہ مخلوقات اتراتی ہے. وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ فرشتے ہیں. اے اشرف المخلوقات، تیری خدمت میں اللہ کی سب سے پاکیزہ مخلوق، معصوم عن الخطا، جو گناہ ہی نہیں کرتے، وہ اس وقت موجود ہے. ان سے بھی فائدہ اٹھا لو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کا، ہمارے نفس کا تزکیہ فرمائے. ہم کما حق رمضان کے مہینہ سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کر لیں، اپنے روح کی بھی، اپنے جسم کی بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.